السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب نے اپنا منہج یہ پیش کیا، جسے میں اپنے ڈسکرپشن میں فیس بک کا لنک شیئر کرتا ہوں، وہاں آپ سن سکتے ہیں، یہاں نہیں ہم شیئر کر سکتے ان کا وہ بیان۔ انہوں نے کہا کہ میرا منہج تو یہ ہے کہ حکام حاکم پر اعلانیہ نکیر کی جا سکتی ہے، اعلانیہ اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، اس کے خلاف۔ ڈاکٹر زبیر صاحب نے سلف کی بعض شاذ آراء کو اپنا منہج پیش کیا، جو اصل میں اخوانیوں کا منہج ہے۔ اس کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے۔ میں دیکھیں دو حدیث آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ پیش کرتا ہوں۔ پہلی حدیث مسند احمد میں ہے، جو مشہور حدیث ہے کہ حاکم کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا۔ اس حدیث میں لفظ اند، یعنی اس کے حاکم کے پاس جا کر کرنا ہے، اعلانیہ تم کو کرنے کا حکم نہیں دیا اللہ کے رسول نے، اس کے پاس جا کر۔ اب دوسری حدیث دیکھیں جو موجود ہے السنہ اللہ ابن ابی عاصم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو شخص سلطان کو نصیحت کرنا چاہتا ہے تو اعلانیہ طور پر نہ کرے، بلکہ اس کا ہاتھ پکڑے اور اکیلے میں لے جائے۔ اگر وہ نصیحت قبول کر لے تو ٹھیک، اگر قبول نہ کرے تو اس نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے پاس جا کر کرنے کا کہہ رہے، اور یہ صاحب کہہ رہے کہ میں تو اعلانیہ کرنے کا قائل ہوں۔ اب حدیث کی بھی مخالفت ہے اور منہج سلف کی بھی مخالفت ہے۔ سلف کا عام طور سے منہج یہی ہے کہ اعلانیہ طور پر نہیں کرنا ہے۔ اب شاذ آراء کو اٹھا کر دیکھا، بولیں گے یہ میرا منہج ہے، تو پھر شاذ آراء تو بہت سی ہے نا۔ بیوی سے پیچھے جمع کرنا یہ بھی شاذ آراء میں شامل ہے نا، سلف میں بعض شاذ آراء۔ تم سلفی اہل حدیث کے منہج کو، ان سلف صالحین کا جو منہج ہے اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے تم خود ایکسپوز ہو رہے ہو۔ تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو یہ لوگ جو منہج پیش کر رہے یہ سلف صالحین کا منہج نہیں، بلکہ یہ لوگ بعض سلف کی اپنی من پسند سلف کی فہم کو، اس کے منہج کو پیش کر رہے۔ عام طور سے جو اہل حدیث جو منہج پیش کرتے ہیں نا، وہ عام طور سے جو سلف کا منہج ہوتا ہے وہ پیش کرتے۔ تم کیا پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ سلف میں سے بعض شاذ آراء اٹھا کو اس کو پیش کر رہے کہ دیکھیں یہ بھی تو سلفی منہج ہے۔ شاذ آراء کبھی بھی منہج نہیں بنتی نا بھائی۔ اور ڈاکٹر زبیر صاحب کہتے ہیں سلفیوں کو کہ بدعتی کے ساتھ تعلق توڑنے کی کوئی حدیث پیش کرو، سلف کی آراء مت پیش کرو۔ اتنی واضح طور پر حدیث موجود ہے حوض کوثر والی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہٹائیں گے اپنے پاس سے، ان سے تعلق توڑیں گے، ان سے قطع تعلق ہی کریں گے۔ اب دیکھیں دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو ناپسند کیا، ایک عمل کرنے والے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوری اختیار کی۔ اب وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، تو ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کیا عمل کر رہے۔ اب حدیث بھی ہے اس پہ، سلف صالحین کا عمل بھی ہے اور صحابہ کا بھی عمل ہے، اور تم کہتے ہو اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور انہوں نے اپنے اس منہج کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن حدیث سے کوئی دلیل نہیں دی، بلکہ سلف میں سے ایک دو شاذ آراء پیش کی۔ دیکھیں شاذ آراء سلف میں تو بہت سے مسئلے مسائل میں ہے نا، تو ہر شاذ آراء کو اگر ہم دلیل بنائیں گے تو پھر معاملہ تو پورا بگڑ ہی جائے گا نا۔